بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک میں فجر کی نماز کے بعد یہ عظیم الشان سورت ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے کے نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اس مبارک سورت میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر کا ہر خزانہ موجود ہے۔ ناظرین، رمضان کی فجر کا وقت ایک ایسی نورانی اور روحانی گھڑی ہے جو نہ صرف دن کا آغاز کرتی ہے بلکہ انسان کی روح، دل اور بندے مومن کی تقدیر کو نئی روشنی سے منور کر دیتی ہے۔ یہ وہ مقدس لمحات ہیں جب پوری زمین پر سکون کی چادر بچھی ہوتی ہے، ہوائیں ذکر الہی کی گواہی دیتی ہیں، فرشتے آسمان سے زمین پر حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سمدیت سے رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا خاص نزول ہوتا ہے۔ فجر کے وقت میں ایک ایسی خاص روحانی کشش اور نورانیت رکھی گئی ہے جس کی تصدیق ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بارہا ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، یعنی فجر کے وقت قرآن کی تلاوت ایسی مقبول ہے کہ فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ فجر کا وقت اللہ کے قریب ہونے کا ایک بہت ہی عظیم موقع ہے اور اس وقت کی گئی قرآن کریم کی تلاوت اللہ کی ہاں خصوصی درجے قبولیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو غفلت اور نیند میں گزارنے سے منع فرمایا ہے اور اس دارین کی نجات و کامیابی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ آج کا ہمارا خاص وظیفہ بھی ماہ سیام میں فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی ایک نہایت مختصر مگر بہت پیاری سورت کی تلاوت کا عمل ہے۔ اس سورت کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بتایا جاتا ہے کہ جو اسے اخلاص سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اس کے نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اور اس سورت کے طفیل عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر کے تمام مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ اس سورت کی عظمت و فضیلت جاننے کے لیے براہ کرم اس روحانی پیغام کو آخر تک ضرور سنیں۔ ناظرین، فجر کا وقت انتہائی بابرکت وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ مبارک لمحات ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب بندہ اپنی میٹھی نیند اور آرام کو محض اللہ کی خاطر ترک کر کے اس کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے تو آسمانوں سے رحمت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز محض ایک فرض عبادت نہیں بلکہ بندے کی زندگی میں نئی روشنی، امید اور برکت کا حقیقی آغاز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ جو شخص اپنا دن اللہ کے ذکر سے شروع کرتا ہے اس کا پورا دن آسان ہو جاتا ہے، تمام مشکلات اس سے دور کر دی جاتی ہیں، اس کا رزق اللہ کے غیبی حکم سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ فجر کا وقت وہ لمحہ ہے جب فرشتے اللہ کے حکم سے بندوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اور جو لوگ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جس گھر میں فجر کے وقت قرآن کریم کی آواز گونجتی ہے وہاں سے نحوست، پریشانیاں، فقر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماریوں کا ڈیرا، دل کا اندھیرا اور رزق کی تنگی سب جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ کا زندہ جاوید کلام ہے۔ اس کے ہر حرف میں شفا، ہر آیت میں نور اور ہر صورت میں ہدایت کا لاجواب خزانہ ہے۔ جو بندہ فجر کے وقت قرآن کریم کی
تلاوت کرتا ہے اس کے چہرے پر ایمانی نور چمکتا ہے، اس کے دل کو حقیقی سکون ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی خاص رحمت کی چادر سے ڈھانپ لیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے دل ہر طرح کی آلودگی سے پاک ہوتے تو ہم قرآن کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہوتے۔ اور دل کی پاکیزگی کے لیے رمضان اور فجر کا وقت سب سے بہترین ہے، جب کائنات کی ہر چیز خاموش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، پرندے تسبیح پڑھتے ہیں اور زمین ان مبارک قدموں کی گواہ بنتی ہے جو اللہ کے گھر کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں صراحتاً سے فرماتا ہے، بے شک فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کی گواہی دی جاتی ہے، یعنی فرشتے اس پر شاہد ہوتے ہیں۔ اس لمحے کی تلاوت کو خاص طور پر فرشتوں کے رجسٹر میں نوٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ثمرات انسان کی زندگی میں واضح طور پر نمایاں ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت قرآن پڑھنا نہ صرف عظیم ثواب کا باعث ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں برکت لاتا ہے۔ دن کا ہر پل خوشگوار گزرتا ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں، نیتیں صاف ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی دل کو ایسی بصیرت اور روشنی عطا فرماتا ہے جو مشکلات میں بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ جو شخص فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کو اپنا دائمی معمول بنا لیتا ہے، اس کی زندگی سے نحوست، رکاوٹیں اور غم آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگتے ہیں۔ اس کے لیے رزق کے اسباب غیب سے آسان ہو جاتے ہیں اور اسے ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے جہاں تک اس کے وہم و گمان کی رسائی بھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، نماز اسلام کا ستون اور بندے کا اپنے رب سے براہ راست سے رابطہ ہے۔ یہ کامل ایمان کی علامت، دلوں کا قرار اور روح کی پاکیزہ غذا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قطعی حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے۔ نماز انسان کو فحاشی اور برائیوں سے روکتی ہے، شیطان کو انسان سے دور بھگاتی ہے اور اسے ظاہر و باطنی پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے وہ گویا اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے معمور کر لیتا ہے۔ بغیر نماز کی زندگی بے مقصد بوجھ اور دل و دماغ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ نماز کا پابند انسان اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کیا۔ جو بندہ دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی کا طالب ہے وہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی اور اولین حصہ بنا لے۔ بالخصوص فجر کی نماز جو دن کے سب سے پہلی عبادت ہے، انسان کی روحانی، جسمانی اور دینی زندگی میں بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتیں تو بے شمار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ بلا شبہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز مومن کے چہرے کا نور، دل کا چین اور زندگی میں برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ وقت ہے جب فرشتے رات اور دن کی باری باری بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور روز محشر سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے کرم اور حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ گراں اور بھاری ہوتی ہے۔ اگر تم جان لیتے کہ ان میں کس قدر اجر و ثواب چھپا ہے تو تم گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے بھی
ان کے لیے حاضر ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر اور قیمتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھی گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خوشخبری دی کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو ذکر الہی میں مشغول رہنے والے کے لیے ایک کامل حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام خلوص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک عالی شان باغ لگا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ کی طرف سے رزق تقسیم ہوتا ہے، جو اس وقت سوتا رہتا ہے وہ اپنے نصیب کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ فجر کی نماز انسان کو سستی اور غفلت اور نفس کے دھوکے سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی قریب کر دیتی ہے۔ یہ وقت دعاؤں کی فوری قبولیت اور رزق میں بے پناہ کشادگی کا سنہرا سبب ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کو اہمیت دیتا ہے اس کے پورے دن کا آغاز رحمت الہی، روشنی اور کامیابی سے ہوتا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے جو عظیم سورت پڑھنی ہے وہ ہے سورۃ الکوثر۔ رمضان میں فجر کے بعد سورۃ الکوثر کی تلاوت ایک ایسا لاجواب روحانی خزانہ ہے جو دنیا و آخرت کی ہر نعمت کے دروازوں کو آپ پر کھول دے گا۔ سورۃ الکوثر کا نزول اس وقت ہوا جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کر رہے تھے، معاذ اللہ آپ کے بیٹے زندہ نہیں رہے اس لیے آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس نازک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام و مرتبہ کی عظیم الشان آسمانی گواہی ہے۔ سورۃ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی وہ بھلائی جو کبھی ختم نہ ہو۔ اس سے مراد جنت کی وہ نہر بھی ہے جس کا پانی دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھا۔ اس سے مراد نبوت، برکات، امت کی کثرت اور دین اسلام کی آبادی بھی ہے۔ یہ سب معنی اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ یہ آیت ہمیں توحید اور اخلاص کی کامل تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ہر قسم کی عبادت اور بندگی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ وانحر سے مراد قربانی، یعنی تمام مالی عبادت اور نذرانے صرف اللہ کے لیے ہوں، نہ کہ کسی باطل معبود کے نام پر۔ ان شانئک ھو الابتر، یعنی بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہے۔ یہ آیت ان تمام کفار کی تردید ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں، ان کی یاد باقی نہیں رہے گی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے محبوب آپ کا دشمن ہی حقیقت میں ابتر ہے، یعنی اسی کا نام دنیا سے مٹ جائے گا۔ آج ہم چشم دید دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عظیم الشان دنیا کے چپے چپے میں نہایت عزت و توقل سے لیا جاتا ہے، جبکہ ابو جہل اور عاص بن وائل جیسے دشمنوں کو رہتی دنیا تک صرف عبرت اور نفرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ الکوثر جامع مطلب خیر کثیر ہے، یعنی یہ چھوٹی سی سورت ایسی عظیم برکتوں سے لبریز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طفیل جسے چاہے اس کے رزق، عزت، مال، اولاد اور دین میں دنیا میں خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر لیکن سب سے جامع سورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کرنے کی لاجواب خوشخبری سنائی ہے۔ اس مبارک سورت کی تلاوت سے دل کو دائمی سکون، رزق میں بے پناہ برکت، دشمنوں کے شر پر غلبہ اور بے حساب عزت و دولت نصیب ہوتی ہے۔ یہ سورت دشمنوں کے ہر قسم کی خفیہ سازشوں سے نجات کا بہترین ذریعہ بنتی ہے۔ اس کی برکت سے نسلوں کو روحانی، جسمانی، دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت اس سورت کی تلاوت سے بندے کی تقدیر کا ستارہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس کی تلاوت سے رزق میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ خواہ کتنی شدید تنگ دستی کیوں نہ ہو، وہ خوشحالی میں بدل جاتی ہے۔ دل کو وہ سکون ملتا ہے کہ ہر قسم کی ذہنی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ نافرمان اولاد اس کے اثر سے فرما بردار ہو جاتی ہے۔ حاسد اور دشمن خود بخود اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ بدنامی کا داغ عزت و توقل میں بدل جاتا ہے۔ یہ صورت ہر قسم کی جادو، بندش اور نظر بد کا قاتل طور پر ثابت ہوتی ہے۔ اس کی برکت سے لمبی عمر، اچھی صحت اور پرسکون زندگی نصیب ہوتی ہے، اور زندگی میں اچانک غیب سے خیر کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ روزانہ فجر کے بعد سورۃ الکوثر 70 مرتبہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان پر نور کی بارش ہو رہی ہے اور فرشتے انہیں مبارکباد دے رہے۔ انہوں نے حیرت و تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جواب ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تلاوت کی برکت سے آپ کو دنیا و آخرت میں دونوں جہان کی کوثر یعنی خیر کثیر عطا کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، علم میں نفع اضافہ کرتا ہے اور بندے کو ہر قسم کی گمراہی سے بچاتا ہے۔ فجر کا وقت اس لیے بھی خاص ہے کہ اس میں بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جو التجا اس نورانی وقت میں مانگی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ فجر کے وقت قرآن کریم کی تلاوت سے انسان کو انسانی وجود کو جو سکون ملتا ہے اور نیند کے نشے سے مل کر روحانیت کا جام سے سیراب ہونے کا جو کیف و سرور ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ ناظرین، جو بندہ فجر کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے صحت اور ایمان کے ساتھ لمبی عمر عطا فرماتا ہے، اس کی روزی روٹی میں برکت دیتا ہے، اس کی تمام دعائیں شفیع قبولیت پاتی ہے اور اس کی آنے والی نسلوں تک خیر کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا غور کریں تو دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی زندگیاں واقعی کامیاب، مطمئن اور بابرکت ہوتی ہے، ان کی ہر صبح قرآن کریم کے نور سے منور ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی دنیا و آخرت کی سچی کامیابی کے طالب ہیں تو رمضان المبارک کی فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا دائمی معمول بنا لیں۔ اگر کوئی بندہ رزق کے حوالے سے سخت پریشان ہے، چاہے وہ بے روزگار ہو، کاروباروں میں بندش یا رکاوٹ ہو، قرض کے بوجھ تلے دبا ہو اور اس کے رزق میں برکت نہ ہو،
تو فجر کے مبارک وقت میں تھوڑی دیر کے لیے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے اور اسے روزانہ کا معمول بنا لے تو چند ہی دنوں میں انشاءاللہ اس کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ دل کا بوجھ اور ذہن کے اندھیرے دور ہو رہے ہیں، چہرے پر ایمانی اور اطمینان آ رہا ہے، اور دن بھر کے کام کاج خود بخود آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے بندے کے لیے دنیا کی راہیں بھی آسان اور آخرت کی منزلیں بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی لمبی عمر، عزت، دولت، سکون اور رزق میں بے پناہ کشادگی چاہتا ہے تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ خاص صورت ضرور پڑھنی چاہیے جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بطور تحفہ وظیفہ عطا فرمائی۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس مخصوص عمل کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سورۃ الکوثر کو رمضان المبارک میں فجر کی نماز کے بعد کس خاص تعداد اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کر کے فجر کی نماز پورے آداب اور احترام کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھ کر ہی یہ عمل کر سکتے ہیں، یا اگر کسی مجبوری سے جائے نماز پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کچھ دیر بعد چلتے پھرتے یا جہاں بھی مناسب وقت ملے اس عمل کو کر لیں۔ ناظرین، اس عمل کو انجام دینے کے لیے چند اخلاقی احتیاطی لازمی ہیں۔ جھوٹ سے مکمل پرہیز کریں، غیبت سے بچائیں، سچائی، عاجزی اور ظاہری و باطنی پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ رزق حلال پر سختی سے قائم رہے اور سچے دل سے، خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں۔ خواتین ایام خاص میں تلاوت نہیں کریں گے بلکہ صرف دل میں نیت کر کے سورۃ الکوثر کی آیت سن سکتی ہیں، اور مکمل پاکیزگی کے بعد یہ وظیفہ دوبارہ شروع کر دیں۔ فجر کی نماز کے بعد باوضو پاک صاف جگہ پر سکون سے بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا بہترین نذرانہ پیش کریں۔ آپ کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے اللہم صلی علی محمد ہو یا اللہم صلی علی محمد، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سے سب سے زیادہ ہے، اس لیے عظیم ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ اسے ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی اس سب سے مختصر سورت یعنی سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو مکمل 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اسے ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح پر گن کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ تعداد میں ایک کی کمی بیشی نہ ہو۔ ہر مرتبہ تسمیہ یعنی بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں۔ اس سورت کو پڑھتے وقت اپنے دل میں جو بھی جائز خواہشات ہیں یا جس خاص مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں اسے اپنے مکمل تصور میں رکھیں، چاہے یہ عمل رزق کی فراوانی، عزت میں اضافہ، دنیاوی کامیابی، دشمنوں کے شر سے نجات، پیچیدہ بیماریوں سے شفا، رشتوں کی بندش، کاروباروں کی ترقی، اولاد کی نعمت یا محض دل کے دائمی سکون کے لیے ہو۔ اس مقصد کو پختہ ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کریں۔ سورۃ الکوثر کو بتائی گئی
101 کی تعداد پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 3 صفاتی ناموں کے تسبیح پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ایک شمار ہوگا۔ آپ نے یا اللہ، یا فتاح، یا غنی کی ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں وہی درود پاک دوبارہ پڑھیں جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے کہ اے رب کوثر، مجھے بھی اپنے کوثر جیسی لاجواب رحمت عطا فرما۔ میرے نصیب میں حقیقی عزت، دولت، کامل صحت، سچی خوشیاں، قرضوں کی بوجھ سے مکمل نجات، اولاد کی فرما برداری اور ایمان والی زندگی و موت لکھ دے، آمین۔ ناظرین، اس روحانی عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کو ہر حال میں لازمی کرنا ہے۔ 5 جگانہ نماز اپنے وقت پر ادا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا ایٹیٹیوڈ معمول بنا لیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور استغفار میں گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر خلوص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا یہ پیغام سنانا اور آپ تمام کا اسے سننا اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام مبارکوں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔